آدم علیہ السلام کی تخلیق سے تقریباً 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین پر جنوں کو آباد کیا۔ جب جنات زمین میں فساد پھیلانے اور آپس میں قتل و غارت کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس شیاطین کے باپ کو فرشتوں کی میت میں بھیجا کہ جنات کو سمندروں اور جزیروں کی طرف بھگا دو۔ ابلیس نے فرشتوں کو ساتھ لے کر جنات کو سمندروں اور جزیروں کی طرف بھگا دیا۔ فرمان الہی ہے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وہ وقت یاد کیجیے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتے زمین میں جنات کا فساد اور خون ریزی دیکھ چکے تھے۔ انہوں نے فرشتوں کی حکمت معلوم کرنے کے لیے کہا، اے اللہ، کیا آپ زمین میں ایسی مخلوق کو اپنا نائب بنانا چاہتے ہیں جو زمین میں فساد پھیلائے اور خون ریزی کرے، جبکہ ہم آپ کی حمد کے تسبیح اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا، جو حکمت میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ عز و جل نے اپنی چاہت کو عملی جامہ پہناتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا اپنے ہاتھوں سے تیار کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی شکل و صورت بنانے کے بعد جب تک چاہا انہیں ڈھانچہ کی صورت میں پڑا رہنے دیا۔ ابلیس شیاطین کا باپ آدم علیہ السلام کے پاس چکر لگاتا رہتا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ جسم اندر سے کھوکھلا ہے تو اس نے اندازہ کر لیا کہ ایسی مخلوق ہے جو اپنے نفس پر قابو نہیں رکھ سکے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پوری زمین سے جمع کی گئی مٹھی بھر خاک مٹی سے پیدا فرمایا۔ اسی وجہ سے آدم علیہ السلام کی اولاد بھی مختلف رنگوں کی مٹی کے مطابق پیدا ہوتی ہے۔ ان میں سفید، سرخ، سیاہ اور درمیانی رنگوں کے بھی ہیں۔ اسی طرح نیک اور بد، نرم خو اور سخت طبیعت اور درمیانی طبیعت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن اپنے ہاتھ سے انسانی صورت میں پیدا فرمایا تاکہ ابلیس اپنی بڑائی کا دعویٰ نہ کر سکے۔ اس کے بعد کچھ مدت تک مٹی کے بنے ہوئے ایک جسم کی صورت میں پڑا رہنے دیا۔ فرشتے اور ابلیس اسے دیکھ کر خوف زدہ ہوتے۔ ابلیس گزرتے ہوئے اسے ٹھوکر مارتا، جس کی وجہ سے ایسی آواز پیدا ہوتی جس طرح مٹی کے بنے ہوئے برتن سے کسی چیز کے ٹکرانے کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے وہ کہتا تھا، اللہ نے انسان کو ٹھیکری جیسی بجنے والی مٹی سے پیدا کیا۔ ابلیس ایک مرتبہ موقع پا کر حضرت آدم علیہ السلام کے منہ کی طرف سے بدن میں داخل ہوا اور دوسری طرف سے نکل گیا اور فرشتوں سے کہنے لگا، اس سے مت ڈرو، یہ آدم علیہ السلام اندر سے بالکل کھوکھلا ہے۔ اگر مجھے اس پر قابو پانے کا موقع ملا تو میں اسے ضرور گمراہ کروں گا۔ فرشتے زمین پر جنات کے آپس کی لڑائی، جھگڑوں اور خونریزی کو دیکھ چکے تھے۔ اس کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے اولاد آدم کے بارے میں بھی یہ خدشہ ظاہر کیا کہ یہ بھی آپس میں خونریزی کا ارتکاب کر سکتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ایک نئی مخلوق پیدا کرنے کی خبر دی تو انہوں نے اس نئی مخلوق کو پیدا کرنے کی مصلحت معلوم کی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، بلا شبہ میں وہ باتیں جانتا ہوں جن کا تمہیں علم نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح پھونکنے سے پہلے ہی فرشتوں کو اس بات کا پابند کر دیا تھا کہ جیسے ہی میں آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل کر کے اس میں روح ڈال دوں تو تم ان کے سامنے سجدہ تعظیمی میں گر جانا۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی مکمل شکل و صورت بنانے کے بعد اس میں روح ڈال دی تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے فوراً حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عزت و تکریم کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے انہیں اپنے مبارک ہاتھوں سے تخلیق فرمایا اور فرشتوں سے سجدہ کروا کر آپ علیہ السلام کی خوب عزت افزائی فرمائی۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو تمام فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں سجدہ کیا۔ ابلیس چونکہ کثرت عبادت کی وجہ سے فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، لہٰذا اسے بھی فرشتوں کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، مگر ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کی عزت و فضیلت کو دیکھ کر حسد کرنے لگا اور تکبر کرتے ہوئے انہیں سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ رب العزت نے اس سے سجدہ نہ کرنے کی وجہ پوچھی تو اس نے جواب دیا، میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں۔ فرشتے نور سے
जिन आग के शोले से, और आदम अलैहिस्सलाम उस चीज़ मिट्टी से पैदा किए गए हैं जिसका तुम्हें इल्म हो चुका है। जब इब्लीस ने अल्लाह ताला की नाफरमानी करते हुए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर दिया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसका मुकाम और मर्तबा छीन कर क़यामत तक के लिए उसे मलऊन और मरदूद करार देकर जन्नत से निकल जाने का हुक्म दिया। और अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम अशिया के नाम सिखा दिए। फिर उन चीज़ों को फरिश्तों के सामने पेश किया और फरमाया कि मुझे उन चीज़ों के नाम बताओ अगर तुम सच्चे हो। उन सब ने कहा, ऐ अल्लाह, आपकी ज़ात हर ऐब से पाक है, हमें तो सिर्फ इतना ही है इल्म है जितना आपने हमें सिखाया है। बेशक आप कामिल इल्म रखने हिकमत वाले हैं। अल्लाह ने फरमाया कि ऐ आदम, इन्हें फरिश्तों को उन चीज़ों के नाम बताओ। जब आदम अलैहिस्सलाम ने उन्हें उन चीज़ों के नाम बता दिए तो अल्लाह ने फरमाया कि क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं ही ज़मीन व आसमान का गायब छुपी हुई बातें जानता हूँ, और मैं जानता हूँ जो कुछ तुम जाहिर कर रहे हो और जो कुछ तुम छुपा रहे हो। हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अकेले थे, उनका कोई हमजिन्स नहीं था। अल्लाह सुब्हान व तआला ने उनकी दिलजोई और तस्कीन के लिए उन्हीं के जिस्म में से बाएं तरफ की छोटी पिसली से हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और उनकी बीवी बनाकर उन्हें जन्नत में रहने का हुक्म दिया। जब अल्लाह सुब्हान व तआला ने हज़रत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को इज़्ज़त व कराम से नवाजते हुए जन्नत में रहने का हुक्म दिया तो शैतान को इंसान की यह इज़्ज़त व तकरीम बर्दाश्त ना हुई। उसने उसी वक्त से इन्हीं इंसानों को गुमराह करने का मंसूबा बना लिया। इंसान से दुश्मनी के लिए उसने अल्लाह ताला से मोहलत तलब की। अल्लाह अज़्ज़वजल ने उसे क़यामत तक के लिए मोहलत दे दी। इब्लीस ने कहा, ऐ मेरे रब, मुझे उस दिन तक मोहलत दे दीजिए जब लोग दोबारा उठाए जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया, तुझे मोहलत दी जाती है इस दिन तक। अल्लाह ताला ने इब्लीस को क़यामत तक के लिए मोहलत देने के बाद बनी नवे इंसान को इब्लीस की दुश्मनी से आगाह फरमा दिया और यह वजाहत कर दी कि तुम्हारा रब तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन शैतान है। उससे बचने की हर मुमकिन कोशिश करो। यह बड़ा चालाक और छुप कर वार करने वाला है। तुम उसे और उसके चेलों को नहीं देख सकते, लेकिन वह तुम्हें देख रहा है। उसी ने तुम्हारे माँ बाप को धोखा देकर जन्नत की आरामदेह जिंदगी से महरूम करवा दिया। जब इब्लीस ने यह देखा कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम व हव्वा अलैहिस्सलाम को इज़्ज़त देते हुए इन्हें जन्नत में रहने का हुक्म दे दिया तो हसद की आग में जल गया और इंसान दुश्मनी का अमली मुज़ाहरा करते हुए इन्हें जन्नत से निकलवाने के लिए चाल चलने लगा। वह बड़ा हमदर्द बनकर हज़रत आदम व हव्वा अलैहिस्सलाम के पास आकर कहने लगा कि तुम्हें मालूम नहीं कि उस दरख्त के करीब जाने से तुम्हें क्यों रोका गया है। मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ। अल्लाह ताला ने तुम्हें उस दरख्त के पास जाने से इसलिए रोका कि अगर तुम उसका फल खा लोगे तो फरिश्ते बन जाओगे, फिर हमेशा के लिए जन्नत की ज़िंदगी पालोगे। फिर शैतान ने उन दोनों के दिलों में वसवसा डाला ताकि उनकी शर्मगाहें जो एक दूसरे से पोशीदा थीं दोनों के सामने बेपर्दा कर दे और कहने लगा, तुम्हारे रब ने तो तुमको उस दरख्त से सिर्फ इसलिए मना किया है कि कहीं तुम फरिश्ते न बन जाओ या हमेशा जिंदा रहने वालों में से न हो जाओ। शैतान ने दोनों के सामने अल्लाह की कसम खाई, यकीन जानो मैं तुम दोनों का सच्चा खैरख्वाह हूँ। चुनांचा उस शैतान ने उन दोनों को धोखा देकर अपने जाल में फंसा लिया। फिर जब उन दोनों ने दरख्त का फल चखा तो दोनों की शर्मगाहें एक दूसरे के सामने बेपर्दा हो गई और दोनों अपनी शर्मगाहों को जन्नत के पत्तों से ढांपने लगे। और उनके रब ने उनको आवाज़ दी, क्या मैंने तुम दोनों को उस दरख्त से मना नहीं किया था और यह नहीं कहा था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इब्लीस के बहकावे में आकर ममनूना दरख्त का फल खा लिया तो उनके जन्नती लिबास उतर गए और अल्लाह अज़्ज़वजल ने उन्हें ज़मीन पर उतरने का हुक्म दे दिया और साथ ही इब्लीस को भी ज़मीन पर उतार दिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को उस बात से आगाह कर दिया कि जिस तरह शैतान ने तुम्हें बहका कर जन्नत से निकलवाया है, इसी तरह ये दुनिया में भी तुम्हें बहकाने की भरपूर कोशिश करेगा ताकि तुम दोबारा जन्नत में दाखिल ना हो सको। लिहाजा अपने आप को उसकी चाल से बचाने की भरपूर कोशिश करो। हज़रत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जन्नत से निकाल कर ज़मीन पर उतारा
زمین پر اترنے کے بعد انہیں جنت اور اس کی راحت و سکون والی زندگی یاد آئی اور انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو وہ فوراً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور توبہ کرنے لگے اور توبہ کے کلمات بھی اللہ عز و جل نے انہیں سکھا دیے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا ولنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے ہیں، اب اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو یقیناً ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ دعا پڑھنے پر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو معاف فرما دیا۔ اس دعا میں حضرت آدم علیہ السلام کی 5 خوبیاں ذکر ہوئی ہیں۔ 1. اپنی غلطی کا اعتراف کیا، 2. غلطی پر شرمندہ ہوئے، 3. اپنے نفس کو ملامت کی، 4. فوراً توبہ کی اور 5. اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر ہاتھ پھیرا، قیامت تک پیدا ہونے والی ہر جان اپنے آپ علیہ السلام کی پشت سے ظاہر ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی آنکھوں کے درمیان نور کی چمک رکھ دی، پھر انہیں آپ علیہ السلام کو دکھایا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، اے میرے رب، یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، یہ تمہاری اولاد ہے۔ آپ علیہ السلام کو اپنی اولاد میں سے ایک آدمی ایسا نظر آیا جس کی پیشانی کی چمک آپ علیہ السلام کو بہت اچھی لگی۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، اے میرے رب، یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، یہ آپ کی اولاد میں سے آخری زمانہ کی قوموں میں سے ایک نبی ہے جس کا نام داؤد ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، اے میرے رب، آپ نے اس کی عمر کیا مقرر کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، 60 سال۔ آپ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، اسے میری عمر میں سے 40 سال عنایت فرما دیجیے۔ جب آدم علیہ السلام کی مقرر عمر ختم ہوئی تو موت کا فرشتہ ان کی روح قبض کرنے کے لیے آیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیا میری عمر میں سے 40 سال باقی نہیں ہیں؟ فرشتے نے عرض کیا، آپ علیہ السلام نے وہ 40 سال اپنے بیٹے داؤد کو دیے تھے۔ چونکہ آپ علیہ السلام نے انکار کیا، اس لیے آپ علیہ السلام کی اولاد میں بھی انکار کی عادت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، اے میرے بیٹو، میرا جنت کے پھل کھانے کو جی چاہ رہا ہے۔ بیٹے پھل کی تلاش میں نکل پڑے۔ سامنے سے فرشتے آتے نظر آئے جن کے پاس حضرت آدم علیہ السلام کا کفن اور خوشبو تھی۔ فرشتوں نے پوچھا، اے آدم علیہ السلام کے بیٹو، تمہیں کس چیز کی تلاش ہے؟ بیٹوں نے جواب دیا، ہمارے والد صاحب کی طبیعت ناساز ہے اور وہ جنت کے پھل کھانے کی خواہش رکھتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا، تم واپس چلے جاؤ کیونکہ تمہارے والد فوت ہونے والے ہیں۔ فرشتوں نے آ کر ان کی روح قبض کی، ان کو غسل دیا، کفن پہنایا، خوشبو لگائی اور آپ علیہ السلام کے لیے لحد بگلی قبر تیار کی، پھر نماز جنازہ ادا کی اور قبر میں رکھ کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ پھر مخاطب ہو کر کہا، اے آدم کے بیٹو، تمہارے لیے مردوں کو دفن کرنے کا یہی طریقہ ہے۔ عزیز دوستوں، جب آدم علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی کو قبول کیا۔ اسی طرح ہم سے بھی جو گناہ ہو جائے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں